بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ولاگ ہے۔ آپ لوگوں نے ولاگ کو اینڈ تک دیکھنا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یو کے میں بہت سے لوگ آئے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یو کے آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یو کے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس میں صرف انڈیا اور پاکستان کے لوگ نہیں، بلکہ بہت سے برٹش لوگ بھی ہیں جو کہ یو کے چھوڑ کر کسی اور کنٹری میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ لوگ یو کے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جیسے کہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگ یہ سنتے تھے کہ یو کے جو ہے وہاں پر لوگوں کی ہائی سٹینڈرڈ لیونگ ہے۔ تو یہاں پر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ یو کے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور یا تو وہ کسی عرب کنٹریز میں جا کے اپنا فیوچر بنانے کی پلان کر رہے ہیں، یا وہ کینیڈا جا کے پلان کر رہے ہیں کہ ہم جا کے وہاں پر فیملی جو ہیں وہ سیٹل ہوتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اچھا جی، جب بھی کوئی بھی انسان کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں موو کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کی کچھ پلاننگز ہوتی ہیں، کچھ گولز ہوتی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یو کے کی طرف کیوں رخ کرتے ہیں، لوگ یو کے کو کیوں پریفر کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جب بھی کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا کنٹری جو ہے وہ چھوڑتا ہے تو اس سے پہلے وہ یہی دیکھتا ہے کہ بھئی اس کنٹری میں بچوں کی جو ایجوکیشن ہے، میڈیکل فیسیلیٹیز ہیں وہ کیسی ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کیسی ہے، اور جو بچوں کو ایجوکیشن دی جا رہی ہے اس کے لیے ہمیں کتنا کچھ پے کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میڈیکل، ہم لوگوں کو میڈیکل کی فیسیلیٹیز جو ہیں وہ فری ہیں، اور اس کے علاوہ جی سب سے بڑی بات کہ یہاں پہ بینیفٹس ملتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ یو کے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ لیکن ٹو بی آنیسٹ، اب جو کچھ سال پہلے یو کے حالات تھے، اب یو کے جو ہے وہ ٹوٹلی اس سے چینج ہو گیا ہے۔ کچھ دن پہلے یو کے نے اپنی جو ہے وہ 5 نئے رول جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ مارچ 2024 سے جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جائیں گے۔ تو اس سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں ان کا یو کے آنے کا پلان جو ہے وہ چینج ہوگا۔ لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ ایسی کیا باتیں ہیں، ایسی کیا چیزیں ہیں؟ اب یو کے میں ایک فیملی کو سروائیو کرنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے، جیسا کہ کاسٹ آف لیونگ کرائسس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ پہلے ایک فیملی کو اگر صرف شاپنگ کرنے کے لیے، گروسری کے لیے، اگر اس کے 150 سے 200 پاؤنڈ کا خرچہ ہو رہا تھا، جو کہ اب ڈبل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ صرف گروسری نہیں، جو رینٹ ہے وہ بھی، اگر آپ لوگ یہاں پر آ کے رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو وہ بھی ڈبل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اگر آپ لوگ کہ جو بجلی اور گیس وغیرہ کے جو بل وغیرہ ہیں ان سب کی پرائسز جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے ڈبل کر دی ہیں۔ تو مینس کہ ہر چیز کی جو پرائس ہے نا وہ مطلب پیسہ نکل رہا ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف منتھ آپ لوگوں کے پاس بالکل بھی اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو جب آپ ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سب چیزیں آپ کے لیے بہت میٹر کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو گھر کے رینٹ ہیں وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ میں یہاں پر بات لندن کی نہیں کر رہی، اوبویسلی اگر آپ لندن میں رہتے ہیں وہاں پر تو اور زیادہ ان کے رینٹس ہوں گے، لیکن اگر آپ لوگ باقی کسی سٹی میں رہ رہے ہیں یو کے تو وہاں پر بھی جو ہیں وہ آلموسٹ جو ہے وہ 1200 کے درمیان آپ لوگوں کے گھر کا رینٹ چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی مورگیج پرائسز جو ہیں وہ بھی اب ان کا ریشیو جو ہے وہ بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جی اگر ہم بات کرتے ہیں NHS کی، لوگ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ یو کے میں علاج فری ہے اور آپ جائیں گے اور وہاں پر جی آپ کا بڑا اچھا میڈیکل ہوگا، تو ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے۔ یہاں کی جو NHS ہے وہ بالکل بھی کیئر لیس ہو گئی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو وہ آپ کو پھر بھی ایک بہت لانگ کیو میں رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر 2-3 سال تک آپ کو وہ کیو میں رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگوں کی اپائنٹمنٹس نہیں آ رہی۔ تو لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ اس کی جگہ کہ ہم لوگ کسی اور کنٹری میں چلے جائیں جہاں پر ہم لوگ اپنی جیب سے پیسہ تو لگائیں گے، لیکن ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ میڈیکل فیسیلیٹیز تو ملیں گی، کیونکہ یہاں پر لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن ٹیکس دینے کے باوجود آپ کو ویسا میڈیکل نہیں پرووائڈ کیا جا رہا، تو لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہیں۔
تو اتنی مہنگائی کے دور میں بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں کام کریں، اور میاں بیوی جب دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اوبیسلی آپ کو بچوں کو کسی چائلڈ کیئر میں چھوڑنا پڑتا ہے. تو جو چائلڈ کیئر ایکسپینسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. مینس کہ اگر آپ ایک بچے کو چائلڈ کیئر میں چھوڑتے ہیں تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی، اس کی فیس جو ہے وہ بھی آپ کو کم از کم 800-900 پاؤنڈ دینی پڑتی ہے. کہ اگر 2 بندے کما رہے ہیں تو کم از کم ایک بندے کی آدھی سیلری جو ہے وہ چائلڈ کیئر میں نکل جاتی ہے. تو اوورآل میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ یو کے میں جو لائف ہے وہ پہلے جو ہے وہ یہاں کی لائف بہت اچھی تھی، آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیز دی جا رہی تھی. لیکن چونکہ یہاں پہ اب لوگوں کی لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور شاید ان لوگوں سے اس طرح ہینڈل نہیں ہو رہا، تو ان سب کے باوجود اب جو ہے وہ یو کے میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. تو یہ ہیں وہ کچھ ریزنز جن کی وجہ سے لوگ یو کے چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس فیسیلیٹیز ہوتی ہیں تو وہ تو یو کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں لوگ وہ پھر جب ان کے پاس کوئی فیسیلیٹی نہیں ہوتی تو وہ پھر بھی اسی ماحول میں وہ سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ ملتی ہوں پھر اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے. اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا.